کا چوتھا باب ہے اور اس کی 19ویں آیت، صفحہ نمبر 181 ہے۔ صفحہ نمبر 181 غلطیوں کا خط، چوتھا باب اور 19ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے: اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو ایک دفعہ پھر خداوند کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند رحیم آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں، اس بات کے لیے کہ تو ہمارا خداوند ہے جس نے ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر اس وقت اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہی تھے، تاکہ وہ ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے دنیا سے کس قدر محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے بیٹے کی پیدائش کی یادگار منائی جا رہی ہے، تیرے شکر گزار ہیں، اور جتنے ایماندار جہاں کہیں بھی اکٹھے ہیں ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں، تیرے تمام خادموں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، انہیں پاکوں کی معموری سے استعمال کر۔ ہم جتنے تیرے حضور حاضر ہیں خداوند، ان سب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم پر تیری برکت ہو، اپنے ادنا خادم کو برکت دے، گناہ معاف کر، خطائیں بخش دے، اپنے جلال کے لیے پاکوں کی معموری سے استعمال کر۔ میرا علم عقل دونوں ناقص ہیں، اپنے فضل سے نواز، اس طرح سننے والوں کو برکت دے اور روح القدس کے وسیلے سے انہیں قائلیت عطا کر، اور ہم سارے نہ محض اس پاک کلام کے پڑھنے، سننے، سنانے والے بنیں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تیرا بیٹا اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، جو ہماری مدد فرما، پوری توجہ کے ساتھ تیری آواز کو سن سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، ہر سال جب بھی 25 دسمبر آتا ہے، بڑا دن آتا ہے، تمام خدا کے خادم پیغامات پیش کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی پیدائش کے مختلف پہلو جو ہیں یا جو واقعات ہیں ان کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، یا روح القدس انہیں رہنمائی دیتا ہے کہ وہ ان بھیدوں کو کھول سکیں جو یسوع مسیح کی پیدائش سے وابستہ ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا بڑا دن ہے جب مجھے اس موقع کے لیے پیغام تیار کرنے میں بہت، کہہ لیجئے کہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ میں نے اس مرتبہ جانا ہے کہ بڑے دن کا پیغام پیش کرنے میں میری یا دیگر جو خدا کے خادم ہیں ان کی ذمہ واری جو ہے اسے محسوس کیا جانا چاہیے کہ لوگ، کلیسیائیں جن کو ہم خدا کا پاک کلام سناتے ہیں، کتنے منٹ سناتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، پیغام کتنا لمبا ہوتا ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، اور میں نے اس دفعہ
اس پریشانی کو محسوس کیا کہ ہم خادموں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پیغام کے وسیلے سے یا بڑے دن کا جو بھی پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے اس میں لوگ خدا کی عظیم محبت کو محسوس کر سکیں۔ یہ میرے لیے پریشانی کا سبب تھا کہ وہ محبت جس کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ آسمان اور آسمان پر اپنے جلال کو چھوڑے اور ہماری زمین پر آ کر پستی کی حالت اختیار کرے، بلکہ یہ کہنا بھی بالکل بجا ہوگا کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا اور ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا۔ آج جو پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بڑا دن آتا ہے، آج کے پیغام کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑا دن آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑا دن تو آتا ہی آتا ہے، 25 دسمبر آتا ہے، بڑا دن آ جاتا ہے۔ یا شاید آپ یہ سوچتے ہوں کہ پادری صاحب جو آپ کے پیغام کا موضوع ہے یا مضمون ہے اس کے تحت کیا یہ بھی ممکن ہے کہ بڑا دن نہ آئے؟ ہاں، یہ ممکن ہے کہ 25 دسمبر تو آ جائے لیکن بڑا دن نہ آئے۔ یہ موسم، یہ مہینہ اور آج کا دن 25 دسمبر اپنی تمام تر سرگرمیوں کے باوجود، ہر طرف دیکھیں آپ پوری دنیا میں گلیاں، بازار، گھر، شہر، ہر طرف آپ کو انتہائی اعلی سجاوٹ نظر آئے گی۔ نومبر کے وقت سے لوگ شروع کر دیتے ہیں بعض ممالک میں، پھر یہاں ہمارے ہاں لوگ اپنے اپنے طریقے سے گلیاں، بازار اور گھر سجاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دفعہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود، گلیاں، بازار اور گھر سجنے کے باوجود، نئے کپڑے پہننے کے باوجود، بڑے دن کی خصوصی عبادت میں آنے کے باوجود، ہو سکتا ہے کہ بہتیروں کے لیے بڑا دن نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کے لیے بڑا دن آتا ہے؟ تو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہتیروں کے لیے بلکہ لاکھوں کے لیے شاید بڑا دن نہ آئے؟ وجہ کیا ہے؟ بات غور سے سننے والی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جب بڑا دن ختم ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ عبادت کے بعد جتنی دیر ہم گرجا گھر میں موجود ہوتے ہیں، کلام سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چلیے یہی کہہ لیجئے کہ جب بڑا دن ختم ہو جاتا ہے تو ہم پہلے جیسے ہی رہتے ہیں۔ اب بات سمجھ گئے؟ ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ تو کدھر ہے بڑا دن؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا۔ عبادت ختم ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے ہی رہتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب حقیقتاً بڑا دن آتا ہے تو وہ ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی واسطے اس دنیا میں آیا تھا کہ ہمیں اندھیرے سے نکالے اور روشنی میں لے جائے، ہمیں موت سے نکالے اور ہمیں زندگی میں لے جائے۔ اگر ہماری زندگی تاریکی سے نہیں نکلی، اگر ہم موت سے نہیں نکلے، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید لاکھوں کے لیے بڑا دن نہیں آتا۔ وہ صرف ایک میلہ سمجھ کے اسے منا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے، اچھے کھانے کھا کے، خوشی منا کے، گھر یا بازار گلیوں کو سجا کے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا دن تو ہماری زندگی میں ایک فرق ڈالنے کے لیے آتا ہے،
ہماری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو ہماری زندگی میں 25 دسمبر تو آ گیا، لیکن ہمارے لیے بڑا دن نہیں آیا، کیونکہ بڑا دن تو تبدیل ہی ہے، بڑا دن تو ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ خدا کا بیٹا آسمان سے اس لیے اترا کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ اب آج جیسا کہ بڑا دن آن پہنچا ہے، تمام ممالک میں، تمام کلیسیاؤں میں، تمام گرجا گھروں میں، جیسا میں نے گزارش کی کہ سجاوٹ بھی ہوتی ہے، عبادات بھی ہوتی ہیں، پھر جو بڑے دن کا سماجی پہلو ہے، نئے لباس خریدنا، پارٹیز میں جانا، خاندان کے افراد، رشتہ دار، دوست احباب کے ساتھ لطف اندوز ہونا، گرجا گھروں میں سجاوٹ، بڑے دن کے تعلق سے گیت اور بڑے دن کے حوالے سے پروگرام منعقد کرنا، یہ سارا کچھ ہمارا سماجی پہلو ہے۔ ہر ایک سماج میں اپنے اپنے انداز سے یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا دن آن پہنچا ہے اور ہماری زندگی میں بڑا دن واقعی آئے گا، تو ہماری زندگی میں بہت سی باتوں کا رونما ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، گلتیوں کا خط 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے بچوں، رسول کلیسیا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور آج میں بھی خدا کا خادم اور آپ کا بزرگ ہوتے ہوئے یہی پولس رسول ہی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے۔ خدا کے کلام نے کلیسیا اور خادم کا تعلق یوں بیان کیا، اور یہ صرف اس درد کو، اس تکلیف کو مائیں ہی جان اور پہچان سکتی ہیں، اور رسول اس بات کو، جننے کے درد کو اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے۔ میری طرح اور بہت سے خادم ہوں گے جو آئیں گے، کلام سنا کے چلے جائیں گے۔ آپ آئیں گے گرجا گھر، عبادت میں بیٹھیں گے، کلام سنیں گے، بات ختم ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جننے کے سے درد، اور درد کے بعد جو جنا جاتا ہے، جو پیدائش ہوتی ہے، وہ ہماری کلیسیاؤں میں کم نظر آ رہی ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ اور کب تک؟ سن لیجئے خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے، جب تک مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ یہ ہے بڑا دن کہ مسیح ہماری زندگیوں میں صورت پکڑے۔ آپ ایک بپتسمہ لے لیں، 4 لے لیں، ایک مشن جوائن کر لیں، 4 کر لیں، جب تک مسیح ہماری زندگی میں صورت نہ پکڑے، ہمارے لیے کیا بڑا دن؟ بات تو مسیح کے ہماری زندگی میں صورت پکڑنے کی ہے، اور خادموں کے اندر یہ درد، کیونکہ ہم نے آپ کو خوشحالی کی انجیل کی طرف لگا دیا، ہم خادموں نے آپ کو نہ جانے کس طرف لگا دیا ہے۔ بات یہ تھی کہ ہمیں ہر صورت کلیسیاؤں کو مسیح تک لانے کے لیے، اور مسیح کو کلیسیاؤں تک لانے کے لیے، کب تک؟ جب تک کہ تم میں مسیح صورت نہ پکڑ لے۔ کلام سن لینا کافی نہیں ہے۔ ہمارا سب کا جو مقصد ہے اس زندگی کا، بڑا دن جو ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح لوگوں کی زندگی میں صورت پکڑے۔ عزیزو، اکثر اوقات کلام مقدس میں بھی اور ہم بھی اپنی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں،
یعنی جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، یا جب ہم مسیحی ہوئے، مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا مسیحی نہیں ہونا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے تو آپ مسیحی ہیں، مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا مسیحی ہونا نہیں ہے۔ مسیحی ہونا ہے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لینا، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں صورت پکڑے۔ دراصل بڑا دن ہماری زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہونے، ہمارے خاندان اور ہمارے تعلقات میں یسوع مسیح کی ضرورت کی ایک یاد دہانی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین سنہری موقع ہے کہ اس موقع پر ہم خاندانی، کلیسیائی اور اپنے تعلقات میں مسیح یسوع کو دیکھیں کہ کہاں ہے۔ ایمانداروں، آپ خداوند کے نام سے کہلاتے ہو، آپ خداوند کے بیٹے کے خون سے خریدے گئے ہو، خداوند کے بیٹے نے آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ بڑا دن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح سے التجا کریں، اس سے منت کریں، وہ جو آپ کی اور میری خاطر آسمان چھوڑ کر ایک چرنی میں پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ جب مقدس یوسف اور مقدسہ مریم وہاں گئے اور اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا تو اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح، خدا جب کبھی والدین کو، کسی بھی والدین کو بچے کی امید دلاتا ہے تو ماں باپ اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، بچے کے کپڑے بنا، یہ کر وہ کر، اور آپ اس ماں کا ذرا حساب لگائیے کہ جس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا ہے اور اس کے لیے اس سرائے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزو، آج کا دن، بڑا دن جو ہے وہ یسوع مسیح سے التجا کا دن ہے کہ وہ ہماری زندگی سے گناہ نکال دے، ہمارے دل کے اندر داخل ہو، وہ ہمارا خداوند بنے، ہمارا نجات دہندہ ہو، یہودا کا ببر ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، ہمارا چرواہا ہے، ہمارا کلا ہے، ہماری چٹان اور ہماری نجات ہے۔ وہ خدا کا برہ ہے، ابن داؤد، اپنی زندگی ہے، جلال کا قدوس خداوند ہے، اور اس کا نام زندگی ہے۔ جس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ جو موت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آیا ہے، اس کا نام زندگی ہے، اور ہمیں یہ بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایمینوئل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد، اپنے ماحول پر نظر کریں تو ہم نے اپنے اپنے ماحول کو، جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں، گاؤں میں ہیں، دیہات میں ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، ہم نے اپنے اپنے ماحول کو بہتر انداز میں اپنا لیا۔ آپ خبریں سن لیجئے، اخبارات پڑھ لیجئے، ہم نے جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں اسے صاف رکھنا سیکھ لیا۔ گورنمنٹ ہر ملک کے دن رات یہ اشتہار دیتی ہے کہ اپنی فضا کو صاف رکھو۔ ہم نے پینے کے پانی کو صاف رکھنا سیکھ لیا کہ پینے کا پانی کس طرح صاف رکھا جا سکتا۔ ہم نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، خوراک کو بہتر اور معیاری بنانا سیکھ لیا۔ ہم نے اپنے آپ کو نئی ٹیکنالوجی جو بھی آتی ہے، پہلے وہ دوسرے موبائل تھے، آج یہ سمارٹ موبائل آگے ہیں، ٹچ موبائل آگے ہیں، ہم جیسے جن کو بہت پتہ نہیں تھا، ہم نے بھی کسی نہ کسی طرح سے سیکھ لیا۔
ہم نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا، ہم نے اور بہت سے ٹیکنالوجی کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لی۔ بات اگر مختصر کروں تو ہم کافی حد تک جدید دنیا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہم۔ اب آپ کہیں گے جی یہ باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ جب کمپیوٹر نہیں تھا ہمیں نہیں آتا تھا، جب نیا نیا ہمیں نہیں آتا تھا، یہ اسمارٹ موبائل ہے ہمیں نہیں چلانے آتے تھے، اب بھی ہمیں ان بچوں جتنا پتہ نہیں ہے جتنا ان کو پتہ ہے یا جو لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے نئی ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اپنے سمیت، اپنے خاندان سمیت آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کیسے رہا جا سکتا، یہ نہیں ہم نے سیکھا۔ جس کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، فرشتوں کا گیت آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا گیت گایا تھا؟ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ اپنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا۔ 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جب پہلا بڑا دن منایا گیا تھا، جیسے میں نے گزارش کی کہ اس بڑے دن پر پیغام جو تھا زمین پر صلح۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ امن اور صلح کے ساتھ رہنا نہیں سیکھا۔ اس بڑے دن پر میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے لیے پریشانی کا سبب کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے دن پر ہماری سب سے بڑی ضرورت، کسی کی شاید روٹی ہوگی اچھا کھانا، کسی کی ضرورت ہوگی شاید کہ اسے بڑے دن کے لیے ساری ضروریات اس کی پوری ہونی چاہیے، نئے کپڑے، نئے جوتے، یہ سارا کچھ اسے ملنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے اس بڑے دن پر جان لیجئے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ چرنی میں پیدا ہونے والا یسوع ہمارے دلوں میں سکونت کرے اور ہم پر یہ ظاہر کر دے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، اور اس ذہنی تناؤ سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے جس نے ہم کلیسیا ہو، خاندان ہو، برادریاں ہوں، جس نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا دن آئے گا کیسے؟ بڑا دن اس طرح آئے گا، متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کے انجیل اور مقدس لوکا کی معرفت جیسا ہم نے بیان پڑھا کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے بارے ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ وہ ناصرت سے بیت لحم کو گئے، اور آپ سب جانتے ہیں جیسا آپ نے پڑھا بھی کہ وہ بھی اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے اور لوگ اپنے ٹیکس ادا کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ اگلی بات غور سے سننے والی ہے، مقدس لوکا چرواہوں کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے بارے تفصیل بتاتا ہے، وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے بتاتا ہے، اور پھر یہ تک بتاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک نشان ہے کہ وہاں بچہ جو ہے وہ کپڑوں میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا ہو۔ مقدس لوکا یہ تفصیل تک بتاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بات کا اضافہ کرتا ہے جس پر ہمارا دھیان شاید ہی کبھی جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ بتا کے وہ کیا بیان کرتا ہے؟ شاید مقدس لوکا کے دل و دماغ میں ہو، روح القدس نے اسے تحریک دی ہو کہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ ساری تفصیل تو نے بتا دی تھی، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ یسوع چرنی میں کیوں پیدا ہوا تھا؟ کپڑوں میں لپٹا اور آگے کیا لکھا ہے؟ چرنی میں پڑا ہوا، یہ تفصیل بھی وہ بتاتا ہے۔ تو اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ یسوع چرنی میں کیوں پیدا ہوا؟ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ سرائے میں جگہ نہیں تھی، یہی ہو سکتا ہے نا۔
یہ ہے وہ بات یا وہ نقطہ جس سے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سرائے میں جگہ نہ ہونے کے بارے مقدس لوکا جو ہے وہ سرائے کے مالک کو رد نہیں کرتا، نہ یہ بتاتا ہے کہ وہ برا تھا، نہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اچھا تھا، نہ یہ بتاتا ہے کہ وہ درست تھا یا غلط تھا، لیکن وہ ایک بات بتاتا ہے کہ یہ سرائے جو تھی یہ لوگوں کی ملی جلی بھیڑ سے پر تھی۔ اس سرائے کا پر ہونا جو ہے اور مسیح کے لیے جگہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بھیڑ یا ہجوم کی علامت بن گئی، یعنی یہ ایک بے ترتیب زندگی بن گئی۔ سرائے کا بھرا ہونا اور بے ترتیب زندگی ایک ہی جیسے ہیں، نہ سرائے میں جگہ تھی اور نہ بے ترتیب زندگی میں یسوع مسیح کے لیے کوئی جگہ ہوتی۔ بڑا دن تو اس لیے آیا تھا کہ ہماری زندگی ایک ترتیب ہو، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ خدا باپ جس کا ہمارے جد امجد نے گناہ کیا تھا ہمارے ساتھ صلح کرائے۔ اگر یہ ترتیب ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس سرائے کی طرح بے ترتیب ہے، یسوع کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو پھر آج ہمارے لیے کیا بڑا؟ ہماری زندگی اگر ہم دیکھیں، بہت سے ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، چرچز کے پروگرام دیکھ لیجئے، بڑے مصروف ہوتے ہیں، اور ہمارے کاموں کی ہم بڑے دن کے پروگرامز میں بڑے مصروف ہیں، ہم ویسے ہی اپنے اپنے خاندانوں میں گھروں میں کئی مصروفیات نکل آتی، شاپنگ کرنی، یہ کر وہ کر، ہمارے شیڈیول کئی دفعہ یا ہمارے پروگرام اتنے لمبے اور اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم مسیح کے لیے وقت نکال ہی نہیں پاتے۔ چلیے، آپ جو لوگ چرچ میں آپ کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ باہر جا کے دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد آج بھی گرجا گھروں میں موجود نہیں ہے، کہ زندگی میں مسیح نہیں ہے۔ چلیے، وہ تو ہو گئے کہ وہ کبھی آتے نہیں ہیں یا بڑے دن پہ بھی گرجا گھر میں نہیں آئے، تو جو آ بھی گئے، اگر ہماری زندگی میں مسیح نے صورت نہیں پکڑی، ہماری بے ترتیب زندگی میں مسیح نہیں ہے، تو ہم نے آگے کون سا کمال کر لیا ہے؟ جس تبدیلی کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا، اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں آئی تو پھر ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ بڑا دن آنے سے پہلے یا بڑے دن پہ لازم ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اور یعنی نئی چیز وقوع پذیر ہو، ہم اپنی زندگی میں اس کو آنے کی دعوت دیں، یا ہمارے اندر مسیح کو اپنی زندگی میں لانے کی خواہش تو ہو نا۔ یہ ہے بڑا دن۔ بعض لوگوں کو اگر پوچھیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ خدا کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، وہ خدا کی خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ نجات دہندہ ان کی زندگی پر راج کرے، یا ان کے ہر ایک کام میں وہ ان کو ہدایت دے۔ اور ہم خدا سے برکت ضرور پانا چاہتے ہیں، سزا نہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کی سب سے بڑا مقصد، ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہونی چاہیے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 33ویں آیت۔ بہت خوبصورت یہاں تمثیل ہے، چھوٹی سی تمثیل ہے، لیکن ہمارے لیے بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ اگر متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کا 13واں باب 45ویں اور 46ویں آیت پڑھیں تو چھوٹی سی جگہ بہت تھوڑی اس تمثیل نے گھیری ہے، لیکن بیان بہت بڑا ہے۔ وہاں یسوع ایک سوداگر کی تمثیل پیش کرتا ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی موتیوں کی تلاش میں تھا،
وہ ہر ایک شہر میں، ہر ایک مارکیٹ میں جا کے شہر بشہر موتی ڈھونڈتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک رقم بھی جمع کی ہوئی تھی، اس کے پاس اور موتی بھی تھے، اور ان موتیوں میں کئی قیمتی موتی بھی تھے، لیکن وہ ایک ایسے موتی کی تلاش میں تھا جو مکمل طور سے بیش قیمت یا مکمل۔ پھر ایک دن ہوا ایسا کہ اسے وہ موتی مل گیا۔ جب اس نے قیمت پوچھی تو مالک نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب تجھ کو دینا پڑے گا۔ یہ تمثیل کبھی اس انداز سے پڑھ کے دیکھی۔ اس نے کہا جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب تجھے اس موتی کے لیے دینا پڑے گا۔ شاید اس نے سودے بازی کی کوشش کی ہو، کوئی نہ کوئی رقم کہی ہو، لیکن وہ مالک تیار نہیں ہوا کہ اس کو وہ موتی دے دے۔ پھر مالک نے کہا نا، اتنے سے کام نہیں بنتا، سب کچھ تجھے دینا پڑے گا۔ اور آخر کار اس نے اپنے سارے قیمتی موتی بھی اس مالک کو دے دیے، اپنی دولت بھی دے دی، اس کے سامنے رکھ دی، اور ایک موتی خرید کر چل پڑا۔ یہ خدا کی بادشاہی کی تمثیل تھی۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کو ترک کر کے خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا کو بھی ساتھ رکھیں اور ابلیس سے بھی دوستی نہ توڑیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح خدا کی بادشاہی میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ آسمان پر مال جمع کرو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری تمام تر توجہ جو ہے اس عظیم آسمانی خزانے پر ہونی چاہیے۔ اپنی حالت پر سوچیں، غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، اپنی ساری توجہ اس بات پر لگائیں کہ میں اپنی ساری توجہ کس بات پر مبذول کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کیا دنیاوی مال و دولت پر؟ کیا عزت اور شہرت پر؟ یا کیا صرف اعلیٰ عہدہ ہو میرا تو پھر؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بناتی۔ عزیزو، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آج پوری دنیا میں بڑے دن کی عبادت کی جا رہی ہے، بڑا دن منایا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ بڑے دن کی عبادت میں آتے ہیں تو عاجزی اور حلیمی کے احساس کے ساتھ آئیں۔ اگر ہمارے لیے واقعی آج بڑا دن ہے تو میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ بڑے دن کے موقع پر ہماری زندگی میں عاجزی اور حلیمی ہونی چاہیے۔ ذرا بیت لحم کی چرنی میں غور تو کرو، ذرا جانوروں کا ہر طرف جانور ہی جانور ہیں، اور یقیناً ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوگی، اور اگر ہم تصور کریں تو ہم مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو چرنی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی جان سکتے ہیں، غور سے سننا ذرا، ہم جہاں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو چرنی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے بدن میں جو بچہ ہے وہ جسم میں خدا ہے۔ کہاں داخل ہو رہا ہے؟ ہر طرف بدبو ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر وہ آئے، ہماری خاطر اس دنیا میں آ کے قربانی دے، اپنے آپ کو پست کر دے، اور پھر اس کے ماننے والوں کی زندگی میں تکبر ہو، غرور ہو، اور پھر ہم کہیں گے ہم مسیح کو مانتے ہیں۔ بڑا دن ہمیں عاجزی اور حلیمی بھی سکھاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد جان لیجئے کہ خدا ہر چیز کو پیچھے ہٹا کر کہتا ہے، اے انسان، اے گنہگار انسان، اب تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہی۔
یہی بڑا دن۔ خداوند کا شکر کیجئے کہ اس کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے سے اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ کیا گیت میں گایا تھا؟ اپنے میرے درمیان جو خلیج تھی، جو خلا تھا، اس کو پر کر دیا۔ اور اس کیسے پر کر دیا؟ اپنے بیٹے کے وسیلے سے۔ تکبر اور غرور کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چرنی اور سرائے میں جگہ نہ ہونا، اس کا چرنی میں پیدا ہونا، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مسیحی زندگی میں تکبر اور غرور کی کوئی جگہ نہیں۔ خدا نے آپ کی خاطر آسمان چھوڑا، حلیمی اختیار کی، اور اگر آپ تکبر غرور نہیں چھوڑتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا دن آیا۔ اگر میری زندگی ایسی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی بڑا دن نہیں آیا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم بغیر کسی شیخی کے، بغیر فخر غرور کے خدا کے حضور آ کر عاجزی سے اسے کہیں، اے خداوند میں خاصر، مجھے استعمال کر، جس طرح بھی تو چاہتا ہے مجھے استعمال کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے ہی سے ہمارے لیے حقیقی بڑا دن آئے گا۔ اور چاہیے آج 2021 کے اس بڑے دن پر خداوند یسوع مسیح ہمارے شکستہ دلوں میں جنم لیا، پھر ہی ہمارے لیے بڑا دن ہوگا۔ ہم مسیحی تو ہیں، لیکن شاید حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ تو آج موقع ہے، بڑا دن اسی لیے آتا ہے کہ اگر آج تک کسی نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج موقع، آپ کی خاطر وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ جتنوں نے قبول کیا ہے سب شکر گزاری کریں، جنہوں نے نہیں کیا آج آپ کے لیے موقع ہے۔ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ کر آپ کے اور خدا کے درمیان جو خلیج تھی، جو خلا تھا، اس کو پورا کرتا ہے، اس خلا کو ختم کر دیتا ہے۔ آج اپنے اور خدا کے درمیان نشہ ہے، غرور ہے، فخر ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو اپنے اور خدا کے درمیان ہر اس چیز کو ہٹا دیجئے جو آپ کو خدا سے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ آج اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کروائیں یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اپنے آپ تو کو کروا نہیں سکتا، اپنے آپ تو کو کر نہیں سکتا، نہ کسی اور وسیلے سے کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آیا تھا کہ ہم گناہ سے آزاد ہو جائیں۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے ہم ابدیت اس کے ساتھ گزار سکتے۔ میری دعا ہے، بعض اوقات شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پادری صاحب کا یا ایلڈر صاحب کا یہ کام ہے۔ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، کاش پولس رسول کی طرح مجھے اور آپ کو، ایلڈر صاحبان کو، ڈیکنز کو، ہر ایک ایماندار کو جننے کے سے درد لگے اور اس وقت تک ہم چین نہ لیں جب تک کہ لوگوں میں یسوع مسیح صورت نہ پکڑ لیں۔ اس وقت تک ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک مسیح ہم میں صورت نہ پکڑ لیے ہمارے لیے کوئی بڑا دن نہیں ہے۔ ذرا سوچیے، غور کیجیے، اس بات پر توجہ دیجیے کہ اگر ہماری زندگی میں وہی نہیں جو بڑے دن کی وجہ ہے تو پھر ہمارے لیے بڑا دن کہاں؟ اگر مسیح ہماری زندگیوں میں صورت نہیں پکڑتا تو ہمارے لیے اچھا لباس پہننا، اچھے کھانا، تحفے تحائف لینے دینے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بڑا دن تو یہ ہے کہ ہم یسوع کو اپنا خداوند، اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ، مخلص دینے والا، فدیہ دینے والا تسلیم کریں اور وہ ہماری زندگیوں میں صورت پکڑے۔ آج خداوند آپ سب کو دعوت دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے
کہ اسے آپ مثبت جواب دیں اور کہیں اے خداوند آج تو میرے دل میں آ، میں اپنا فخر اور اپنا غرور، اپنی مرضی سب کچھ دور کر کے اپنا آپ پورے طور سے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری زندگی میں تیرا راج ہو، میری زندگی کا ایک ایک پہلو تیرے جلال کا سبب ہو، اور آج کے بعد میں ہر اس کام، بات اور خیال سے دور رہوں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ آئیے خداوند کے حضور سارے یہ التجا کریں، آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں گے اے خداوند آج تو میرے دل میں آ، میں اپنا فخر، غرور، اپنی مرضی سب کچھ دور کر کے اپنا آپ پورے طور سے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میری زندگی میں تیرا راج ہو، میری زندگی کا ایک ایک پہلو تیرے جلال کا سبب ہو۔ آج کے بعد میں ہر اس کام کو، بات کو اور خیال کو دور کر دوں جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ جو دعا خداوند سے ہم نے کی ہے وہ عملی طور سے اس بڑے دن پر ہماری زندگی میں نظر آئے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ میری اور میرے خاندان کی طرف سے، مشن کی طرف سے، استاد صاحب کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن تمام تر خوشیوں کے ساتھ مبارک ہو۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، اور آج بھی ہم اسے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں جھانک سکتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا فضل عطا کر بخش دے کہ جو وعدہ ہم نے تیرے ساتھ کیا ہے روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر اس پر پورے اترنے والے بنے۔ ہم سبوں کو، ہمارے خاندانوں کو برکت دے، ہماری زندگی سے ہر اس کام، بات اور خیال کو نکال دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جو تیرے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے۔ آمین۔